السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سجدہ صاحب کے متعلق کچھ اہم مسائل کو حل کریں گے کہ جن کو جاننا آپ کے لیے اور ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو آئیے بورڈ کی طرف چلتے ہیں اور ان مسائل کو سمجھتے ہیں۔ تو دیکھیں ذرا، یہ سجدہ صاحب کے میں نے تقریباً 15 مسائل لکھے ہیں، ون بائی ون اس کو پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اگر سورہ فاتحہ نہیں پڑھی بلکہ ڈائریکٹ دوسری صورت آپ نے ملا دی تو ایسی صورت کے اندر آپ کو سجدہ صاحب کرنا ہوگا۔ دوسری صورت کیا ہے؟ سورہ فاتحہ پڑھی مگر دوسری صورت ملانا بھول گیا تو ایسی صورت میں بھی آپ کے اوپر سجدہ صاحب لازم ہوگا۔ تیسرا مسئلہ کیا ہے؟ سورہ فاتحہ 2 مرتبہ پڑھ لی یا پھر اکثر حصہ 2 مرتبہ پڑھ لیا تو ایسی صورت میں بھی آپ کے اوپر سجدہ صاحب لازم ہوگا۔ چوتھا مسئلہ کیا ہے؟ کسی نے سری نماز میں جہری یا جہری نماز میں سرن تلاوت کر دی۔ دیکھیں، سری نماز کون سی ہے کہ جس میں امام صاحب تلاوت کرتے ہیں تو آپ کو آواز نہیں آتی، جیسے عصر کی نماز، ظہر کی نماز، یہ سری نمازیں ہیں۔ اور جہری نمازیں کون سی کہلاتی ہیں کہ جس میں امام صاحب کی تلاوت کی آواز آپ کو آتی ہے، جیسے فجر کی نماز، مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز۔ تو یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ سری نماز میں جہرن تلاوت کر لی، مثلا عصر کی نماز میں امام صاحب نے اونچی آواز سے تلاوت کر لی، یا یہ ہے کہ اونچی آواز والی جو نماز ہے جیسے فجر کی نماز، اس میں سرن یعنی امام صاحب نے آواز ہی بالکل ان کے نہیں آئی، تو ایسی صورت کے اندر بھی اگر وہ تلاوت 3 آیت کی بقدر انہوں نے کی ہے، سبحان اللہ 3 مرتبہ کہنے کے بقدر، یا یہ ہے کہ یہ قرأت 3 آیت کی بقدر ہے، تو ایسی صورت کے اندر ان کے اوپر سجدہ صاحب لازم ہوگا۔ 5واں مسئلہ کیا ہے؟ قرأت کرتے کرتے بھول گیا، اور یہ جو بھولنا ہے اتنی مقدار تک خاموش ٹھہرا رہا کہ اتنی مقدار میں اتنی دیر میں آپ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی بقدر خاموش رہے ہیں، تو اب اس صورت میں آپ کے اوپر سجدہ صاحب لازم ہو جائے گا۔ نمبر 6 نمبر جو مسئلہ ہے اس کے اندر کیا ہے؟ اگر رکعات کی تعداد بھول جائے، مثلا وہ اس کو یاد نہیں رہا کہ یہ 4 رکعت کی نماز جو ہے اس میں ابھی میری 2 رکعتیں ہوئی ہیں یا 3 رکعتیں ہوئی ہیں، تو ایسی صورت کے اندر وہ کیا کرے گا کہ وہ ظن غالب یعنی وہ زیادہ کوشش یہ کرے گا کہ بھائی کم کی طرف آئے۔ لیٹ سپوز وہ اگر یہ اس میں جو ہے کشمکش میں ہے کہ میری 3 رکعت ہوئی ہیں یا جو ہے 2 رکعت ہوئی ہیں، تو اسے چاہیے کہ وہ یقیناً جو چیز ہے وہ 2 ہے نا، مثلا اگر وہ 2 رکعت شمار کرے تو اگر وہ 3 تھی تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے۔ وہ کم کے اوپر کیا کرے؟ نماز کو کم کے اوپر رکھے، کم رکعت کے اوپر رکھے، اور پھر آخر میں کیا کر دے؟ سجدہ صاحب کر دے، تو انشاءاللہ اس کی نماز ہو جائے گی۔ اس طرح اگلا مسئلہ کیا ہے کہ دوسرے قاعدے میں یا اخیر قاعدے میں اتحیات کی جگہ اس نے سورہ فاتحہ پڑھ لی اور 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی بقدر تاخیر ہو گئی اتحیات پڑھنے میں، تو ایسی صورت میں بھی وہ سجدہ صاحب کرے گا۔ 8واں مسئلہ کیا ہے کہ اتحیات پڑھنے سے پہلے اتنا خاموش رہا کہ جس میں آپ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں بھی آپ کے اوپر سجدہ صاحب لازم ہوگا۔ 9واں مسئلہ کیا ہے کہ بالکل اتحیات پڑھی ہی نہیں اور ویسے ہی کھڑا ہو گیا، مثلا دوسری رکعت پڑھ رہا ہے اور دوسری رکعت کے اندر یہ اتحیات پڑھنا ہی بھول گیا اور ایسے ہی کھڑا ہو گیا، تو ایسی صورت میں بھی یہ آخری جو ہے آخر میں جو ہے سجدہ صاحب کرے گا۔ 10واں مسئلہ کیا ہے کہ دوسرے قاعدے میں اتحیات کے بعد درود شریف کتنا پڑھ لیا؟ اللہم صلی علی محمد پڑھ لیا، تو سجدہ صاحب کرنا لازم ہوگا اس کے اوپر۔ اگلا 11واں مسئلہ کیا ہے کہ 2 مرتبہ اتحیات پڑھ لی، تو ایسی صورت میں بھی اس کے اوپر سجدہ صاحب لازم ہوگا۔ پھر اگلا مسئلہ کیا ہے؟ پہلی اور تیسری رکعت میں غلطی سے بیٹھ گیا اور 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی بقدر اس نے تاخیر کر لی، تو ایسی صورت میں بھی اس پر سجدہ صاحب لازم ہوگا۔ 13واں مسئلہ کیا ہے؟ قاعدہ اولیٰ میں بیٹھنا بھول گیا، جو 2 رکعت بعد جو بیٹھتے ہیں وہ بیٹھنا بھول گیا، تو ایسی صورت میں بھی یہ کیا کرے گا؟ آخر میں سجدہ صاحب کرے گا۔ 14واں مسئلہ کیا ہے؟ آخری رکعت میں غلطی سے کھڑا ہو گیا، آخری رکعت میں چونکہ نماز مکمل ہو رہی ہوتی ہے تو بیٹھنا ہی ہوتا ہے آخر تک سلام پھیرنے تک، تو یہ کیا ہو گیا؟ غلطی سے کھڑا ہو گیا، تو اس کو چاہیے کہ واپس بیٹھ جائے اور سجدہ صاحب کر لے۔ آخری مسئلہ کیا ہے کہ مسافر ہے اور مسافر نے بھولے سے 2 رکعت کی جگہ 4 رکعت پڑھ لی۔ آپ کو معلوم ہے کہ مسافر کی جو رکعتیں ہیں وہ 2 رکعتیں، 4 رکعت والی نماز اس کو 2 رکعت پڑھنی ہوتی ہے، اس نے غلطی سے 4 رکعت پڑھ لی، تو